آج سے 14-15 صدیاں قبل عربوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں وہ یہ طے کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح قواعد و ضوابط بنا دیے جائیں کہ جو غیر عرب لوگ ہیں، اجمی لوگ ہیں، ہم جیسے جن کی زبان عربی نہیں، وہ بھی قرآن مجید کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ یہ کیا کہ قرآن مجید کے تمام الفاظ الگ الگ کر کے ایک بہت بڑی سکرین کے اوپر انہیں پھیلا دیا گیا اور غور و فکر شروع کر لیا۔ سب سے پہلے انہیں جو چیز ملی وہ یہ ملی کہ انہوں نے دیکھا بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں جو کسی نہ کسی چیز کا نام ہے یا صفت ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے القلم، الکتاب، القمر، الشمس، الارض، السماء، مسلم، کافر، مسلمون، کافرون، مشرکون، فاسقون، اس جیسے اور بھی بہت سارے الفاظ جو اس طرح کے ملتے جلتے ہم معنی تھے، یعنی ان میں یا تو کسی چیز کا نام تھا یا صفت تھی۔ ان کے متعلق انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ وہ اسم ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ غور و فکر شروع کیا اور انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کسی چیز کا نام بھی نہیں ہے اور وہ صفت بھی نہیں ہے، اچھائی برائی بھی اس میں نہیں ہے، لیکن کسی کام کا ذکر ہے، اس میں کسی کام کا ذکر ہے۔ مثلا نعبد، نستعین، اہدنا، اب یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی چیز کا نام نہیں، ان کے اندر کسی کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ اس کے متعلق انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے تمام الفاظ فعل کہلائیں گے۔ بقیہ جتنے الفاظ بچ گئے ان سب کو انہوں نے سکرین سے پکڑا، دھکا لگا کر ایک کنارے پر کر دیا، گویا کہ انہوں نے باقی تمام حروف کو، تمام الفاظ کو حرف کہہ دیا، کیونکہ عربی زبان میں کنارے کو حرف کہتے ہیں۔ تو اس طرح نہایت آسانی کے ساتھ یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اسم فعل حرف کیا چیز ہے۔ یہ ہماری کتاب کی سب سے مشکل بات تھی جو آپ نے انتہائی آسانی سے سمجھ لی۔ آئیے اب ان کی باقاعدہ تعریفیں دیکھتے ہیں۔ اسم جو کسی شخص، چیز یا جگہ وغیرہ کا نام ہو یا صفت ہو۔ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے امام اعظم، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے اور اس نام سے ہماری بڑی گہری وابستگی ہے۔ اور اگر آج ہماری زندگیوں میں کوئی امن، سکون اور ایمان کی کوئی رمق نظر آتی ہے تو وہ اس نام کی برکت ہے، ورنہ جتنے گناہ ہیں ہمارے شاید ہم سب مٹ چکے ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الجنت، جنت، جنت ہمارا مقصود اصلی ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد حصول جنت ہے۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے جنت عطا فرما دے، جنت عنایت فرما دے۔ آمین یا الہ الحق آمین۔ ناقتن، اونٹنی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہماری اردو میں نہیں بولا جاتا، اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ناقتن کا کیا معنی ہے؟ اونٹنی۔ یہ لڑکوں کی طرف سے آواز نہیں آ رہی۔ ناقتن کا کیا معنی ہے؟ اونٹنی۔ کتابن، القلم، القلم کا معنی قلم۔
बकरतुन, ईद बकर आप कहते हैं, ईद बकर। शायरुन, अब ये शायर किसी का नाम है? ये नाम नहीं है। इसमें क्या चीज पाई जाती है? इसमें सिफत पाई जाती है। शेर कहना एक सिफत है। अगर अच्छे कहेंगे तो अच्छाई बन जाएगी, बुरे कहेंगे तो बुराई बन जाएगी। फासिकुन, गुनाहगार, ये भी एक सिफत है लेकिन बुरी सिफत है। मुस्लिमुन, मुसलमान, तो ये भी एक सिफत है और ये बहुत अच्छी सिफत है। काफिरुन, काफिर, तो ये बुरी सिफत है और बहुत ही बुरी सिफत है। मक्का तू, मक्का, ये सिफत है या इस्म है? ये इस्म है। वजह, एक शहर का नाम है, वो शहर जहां बैतुल्लाह है, जो इस्लाम का मरकज और महवर है। अज़्ज़ुबाबु, मक्खी, अज़्ज़ुबाबु, मक्खी, ये एक नया लफ्ज है, इसको आपने याद रखना है। ये उर्दू में नहीं बोला जाता, अज़्ज़ुबाबु, मक्खी। इसके बाद दूसरी चीज है फेल। कलिमा की दूसरी किस्म है फेल। फेल किसे कहते हैं? काम को। जिस कलिमा से काम के होने या करने का पता चले, जिस कलिमा से काम के होने या करने का पता चले और कोई जमाना भी पाया जाए तो फिर क्या होगा? वो फेल। क्या होगा? फेल। नसरा, उसने मदद की। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मदद करना एक काम है। नासरा किसी का नाम नहीं है, नासरा किसी की सिफत भी नहीं है, तो इसमें काम है। तो काम यकीनन किसी न किसी जमाने में होगा, काम यकीनन किसी न किसी जमाने में होगा। तो आप इस फेल में कौन सा जमाना महसूस कर रहे हैं? फेल माजी, जमाना माजी कह लें या फेल माजी कह लें, दोनों तरह दुरुस्त है। ज्यादा बेहतर जमाना माजी है क्योंकि मैं सिर्फ जमाना पूछ रहा हूं। यकूलू, कहता है या कहेगा। आमना, वो ईमान लाया, वो ईमान लाया। ये जमाना माजी की बात है, ईमान लाना एक काम है। काला, उसने कहा। अब कहना एक काम है और ये कहा से ये समझ आती है कि ये जमाना माजी की बात है। सदका, उसने सच कहा, तो ये भी जमाना माजी की बात है, सच कहना काम है। सिद्क को सफा, सदाकत, सादे को आमीन, सादे को अमीन, आमीन नहीं कहना, अमीन। तहदी, ये लफ्ज किससे निकला? हिदायत से। किससे निकला? हिदायत से। हिदायत देना एक काम है, तो ये जमाना हाल और मुस्तकबिल की बात है। तहदी, तो हिदायत देता है या देगा। आबदा, उसने इबादत की, जमाना माजी की बात है, इबादत करना एक काम है। नाबुदु, हम इबादत करते हैं या करेंगे भी आप कह सकते हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप कह सकते हैं खलका, उसने पैदा किया। उर्दू में क्या बोलेंगे? खालिक, मखलूक, खलकत, तखलीक, मखलूकात, सब अल्फाज उर्दू में बोले जाते हैं। यखलुकु, वो पैदा करता है या करेगा। अब उर्दू में क्या बोलेंगे? दोनों एक ही रूट से ताल्लुक रखते हैं, कौन बताएगा? खालिक, मखलूक, खलकत, तखलीक। हाँ जी। यक्तुलु, या को हटा दें, ये इजाफी अलामत है इसकी फेल की पहचान के हवाले से। बाकी क्या बचेगा? कत्ल। और क्या बोला जाएगा उर्दू में? कातिल, मकतूल, क़िताल फी सबीलिल्लाह जी। और क्या है? यज़लिमु, ये किससे निकला? जुल्म से। और क्या बोला जाएगा? जालिम, मजलूम, मजालिम, जुल्म की जमा मजालिम। तो ये सब उर्दू में बोले जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये हमारी जुबान के अल्फाज हैं, इन्हें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज है हर्फ।
تیسری چیز کیا ہے؟ حرف. یہ وہ کلمہ ہے یا وہ لفظ ہے جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے. اور اگر یہ الگ استعمال ہو تو فائدہ نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ذاتی طور پر اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. اسم کے بولنے پر آپ کو ترجمہ مکمل سمجھ آئے گا، اسی طرح فعل کے بولنے پر بھی بات مکمل سمجھ آئے گی، لیکن حرف کے الگ بولنے سے سمجھ نہیں آئے گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فی کا معنی میں، کسی سوال کے جواب میں اگر فی کہا جائے تو بات سمجھ نہیں آئے گی. انا، بے شک، لم، نہیں، علا، پر. اور یہ علا اردو میں بھی بولا جاتا ہے، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم وغیرہ. لی، لیے یا کے لیے، دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں، لیے یا کے لیے. اسی طرح من ہے، اور یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، من جانب، من عن، من حیث القوم، اظہر من الشمس وغیرہ. اور کیا ہے؟ ان، ان کا معنی کہ، یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے. اور اسی طرح واو، یہ اردو میں بولی جاتی ہے، مال و دولت، عفو و درگزر، شان و شوکت وغیرہ. لا، نہیں، لا علاج، لا جواب، لا علم، لا علمی، لا پرواہی وغیرہ. الہ، طرف تک، یہ الہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. رجوع اللہ، پورا جملہ بولیں، رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا. مکتوب الی، مرسل الی، الداعی الی الخیر، ہیں تو سارے عربی کے جملے، لیکن اردو میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، اس لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. بی کا معنی سے، ساتھ، یہ بھی اردو میں بولا جائے گا، بالکل، بالواسطہ، بالمقابل وغیرہ. اب ہم اسم کی بنیادی علامات کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہیں دو. نمبر 1، نمبر 2، تنوین. ال کسے کہتے ہیں؟ یہ علامت اسم کے شروع میں آتی ہے اور اس کے اندر اس کے معنی میں خصوصیت پیدا فرما دیتی ہے. اس کا ترجمہ اردو زبان میں بالکل نہیں ہوتا. عربی زبان کے اس علامت کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے. اسے آپ دی کہہ لیں یا دا کہہ لیں، اس کا وہی تصور ہے جو انگلش میں ہے وہی عربی میں ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں آپ، الباب، دروازہ. اب اس کا اردو میں ترجمہ آپ صرف دروازہ کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے معنی میں خصوصیت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے آپ اس کے ترجمے میں لفظ خاص کا اضافہ کر لیں گے. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ الباب، خاص دروازہ، تو بڑا عجیب لگتا ہے، عجیب لگتا ہے. لیکن جب انگلش میں کہیں گے دی ڈور تو اس میں مشکل نہیں لگتی، اس میں پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اس زبان میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی عربی زبان میں الباب، دروازہ، الصراط، اور آگے کیا ہے؟ الکتاب، کتاب، اور الثمرات، پھل، الزکات، زکات، الدنیا، اور الارض، زمین، الموت، موت، الرسول، رسول، النار، نوری ناری مخلوق اردو میں استعمال ہوتا ہے، النار، آگ، العذاب، البقرۃ، المال، مال، البنون. یہ ابن کی جمع ہے، بنون. ابن کی جمع ہے بنون، بیٹے. القمر، اور الشمس، سورج. اس کے بعد ہے تنوین، اور یہ تنوین جو ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں. یہ اسم کے آخر میں آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ آخر میں آتی ہے. اور جب یہ آ جاتی ہے تو اسم کے اندر عام ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اسم کے اندر عام ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. یہ دیکھیں، اس کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں آ کا ہے، یعنی یہ عام ہونے کا ثبوت دیتی ہے. یہ دیکھیں، برقن، بجلی،
اب یہ البرقو ہوتا تو خاص ہوتا، اب چونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، ڈبل پیش ہے، تو یہ عام بجلی ہوگی۔ اردو میں اس کے لیے ہم عام سمجھانے کی خاطر کہہ سکتے ہیں برقن، عام بجلی۔ قوم، قوم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، جو قوم کھڑی ہوتی ہے وہی قوم ہوتی ہے، جو سوئی ہوتی ہے وہ قوم نہیں، نوم ہوتی ہے، کیونکہ عربی زبان میں سونے کو نوم کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ثمراتن، پھل، ثمراتن پھل۔ اسی طرح منافقن، منافق نکلا ہے نفق سے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، نفق کسے کہتے ہیں؟ سرنگ کو۔ سرنگ جو ہوتی ہے وہ پہاڑ میں ہوتی ہے، گویا کہ وہ پہاڑ میں سوراخ کیا جاتا ہے، تو منافق ایسا انسان ہوتا ہے جس کے ایمان میں سوراخ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ایمان گرتا رہتا ہے، اس کا ایمان گرتا رہتا ہے، اس لیے اسے منافق کہتے ہیں۔ سماؤن، آسمان، نورن، نور، جنتن۔ آگے چلتے ہیں۔ سحرن، جادو، بناءن، چھت، اور ماؤن، پانی، رسولن، رسول، کافرن، کافر۔ نوٹ، ال یا تنوین جس لفظ پر بھی آئیں گے وہ لفظ کیا ہوگا؟ یقیناً اسم ہوگا۔ ال شروع میں آئے گا، تنوین آخر میں آئے گی، اور یہ دونوں ایک اسم پر بیک وقت ایک ساتھ اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اسم کی پہچان ہم پڑھ چکے ہیں، جس لفظ کے شروع میں ال یا آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس لفظ کے آخر میں گول تا یا الف اور لمبی تا آ جائے گی تو وہ بھی اسم ہوگا۔ مثلا یہ دیکھیں، جنتن، جنت، قلیلتن، تھوڑی چیز، رحمتن، رحمت، اور کلمتن، کلمہ، لفظ، حدیقتن، باغ، اور لیلتن، رات، آیاتن، آیات یا نشانیاں، آیاتن کا معنی نشانی اور آیات کا معنی نشانیاں، ظلمات، اندھیرے، اور حسنات، نیکیاں، حسناتن کی جمع حسنات، نیکیاں۔ السماوات جمع ہے، سماؤن کی جمع ہے سماؤن کی، سماؤن آسمان، سماؤن آسمان۔ السیئات جمع ہے سیئاتن کی، جمع ہے سیئاتن کی۔ برائی، گناہ، برائی یا گناہ۔ فاسقات، فاسقاتن کی جمع گناہگار عورتیں۔